کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج 20 جمادی الاول ہے، 14 دسمبر ہے اور بدھ کا روز ہے. پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر و نافذ. ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے. تمدن مہدویت کے اوپر جو ہے مستقل جو ہے اس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہو. جہاں پر ہم نے پروگرام کو تعطل کا شکار کیا تھا، وقت کی قلت کی وجہ سے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا تھا. اپنی گفتگو کو وہیں سے مربوط کریں گے اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کی شخصیت یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. علامہ سید نجم الحسن نقوی صاحب ہمارے ساتھ اس موضوع کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے. بہت شکریہ. آپ کی خدمت میں بھی سلام اور تمام تر اہل ایمان کی خدمت میں دیکھنے والے. جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ. انتظار حضرت حجت امام مہدی آخر الزماں علیہ السلام آخر ضروری کیوں ہے؟ کیوں اس کو ایک امید کا نام دیا جاتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. سوال بہت اہم ہے جی. اور میں عرض کروں گا کہ اس انتظار کے کو سمجھنے کے لیے مختلف پہلو سمجھنا ضروری ہے. نمبر 1، یہ انتظار جو ہے وہ اس کی حقیقت کیا ہے، کیا کس کو کہتے ہیں انتظار. صحیح. پھر ایک پہلو یہی ہے جو آپ نے پوچھا ہے، انتظار ضروری کیوں ہے، آیا ضرورت ہے اس کی، کوئی اہمیت ہے. پھر ہے کہ انتظار کے پہلو کیا ہیں، اس کے ابعاد، اس کی ڈائمنشنز کیا ہیں. انتظار کے پہلو جو ہیں وہ مختلف کیا ہے. پھر انتظار کی بنیادیں کیا ہیں، اس کی روٹس کہاں پہ ہیں، یا پھر انتظار کے پروٹوکولز کیا ہیں، انتظار کے آداب کیا ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ پہلو. اور اسی طرح پھر انتظار کے آثار کیا ہوں گے، کیا ہیں اس کے، ہوتے ہیں اگر انتظار کیا جائے تو اس کے آثار کیا ہیں، اس کے اثرات کیا ہیں. پھر ایک آخری پہلو ہے انتظار کا اختتام کہاں پر. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس انتظار کو ان ساری چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ مربوط کر کے تو ضرورت ہے اس انتظار کو دیکھا جائے. لہذا اجمالی طور پر میں عرض کروں گا کہ انتظار جو ہے بنیادی طور پہ جو ہے وہ دو اس کے پہلو ہیں، دو معانی ہیں. ایک انتظار تو خالی ایک نفسانی ایک حالت ہے، ایک سائیکولوجیکل انسان کی کیفیت ہے. کیفیت ہے. صحیح. اور جی وہ انتظار میں چشم برا ہونا، امید رکھنا، یہ اس امید رکھنے میں یا چشم برا ہونے میں خالی ایک آپ کی ایک کیفیت ہے، ذہنی قلبی کیفیت ہے. تو ایک پہلو تو انتظار کا یہ ہے. دنیا کی اکثریت جو ہے وہ یہی انتظار کر رہی ہے، خالی ایک امید ہے، ایک بہرحال اس امید کے ساتھ چشم برا ہیں کہ وہ ہستی آئے گی جو زمین کو اللہ کے نور سے بھر دے گی، عدل و انصاف سے بھر دے گی. صحیح. تو زمین جو ہے وہ نور الہی سے جگمگا اٹھے گی. دوسرا جو ہے وہ انتظار کا معنی ہے اقدام کرنا، فیصلہ کرنا، اقدام کرنا. اور کس سطح تک کا اس کے لیے اقدام کرنا کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب ہے یہاں پہ آمادہ ہونے کے معنی ہے. آمادگی کا مطلب ہے حرکت. اور کس سطح کی آمادگی، بہت ہی وسیع سطح کی آمادگی، بہت ہی عظیم الشان آمادگی. اس میں ایک روایت جو ہے وہ اس حوالے سے ایک بیان کیا گیا. سئل عن علی علیہ السلام، امیر المومنین سے پوچھا گیا، ای الاعمال احب الی اللہ عز وجل، اللہ کے نزدیک جو ہے بہترین عمل کون سا ہے. احب الاعمال،
یعنی وہ عمل جو اللہ کو سب سے محبوب ہے. بہت ہی خوبصورت مطلب ہے، میں اس کو عرض کرنا چاہوں گا اس حدیث کی روشنی میں. فرمایا انتظار الفرج، فرج کا انتظار. اس فرج کو اگر آپ دیکھیں تو ویسے تو لٹرل اس کے جو میننگ ہیں، جو لغت میں لکھا ہے وہ ہے خوشحالی. یہ خوشحالی کس سطح کی ہے؟ یعنی اس خوشحالی کا جو ہے وہ تعلق تمام تر زمین کے رہنے والوں کے ساتھ ہے. تمام تر مخلوقات جو زمین پر رہتی ہیں، خصوصاً انسان. تو انتظار الفجر فرج جو ہے وہ افضل ترین عمل ہے. انتظار کا مطلب ہے من انتظر امرا تحی له، جو منتظر ہو لیکن اس کے لیے کچھ کرے، کرے اس کے لیے. اس اچھا، کے لیے عموماً انتظار کے معنی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھنے کو کہا جاتا ہے، جو وہی عام فہم اس میں. ہاں، میں نے اس کو بڑے کھولنے کی ضرورت ہے. ہاں. جی وہی عرض کیا کہ یہ جو انتظار ہے، خالی امید رکھنا، یہ ایک نفسانی کیفیت ہے. انسان ایک سائیکولوجیکلی ایک امید ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ انسان سوچ یہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں کرنا. لیکن انتظار کی جو حقیقت ہے وہ ہے من انتظر امرن، کوئی انسان جو ہے وہ انتظار کرے کسی کا بھی، کسی واقعے کا، کسی انسان کا، کسی بھی چیز کا. تو انتظار کا اگلا مرحلہ ہے تحی له، اس کے لیے خود کو آمادہ کرے، خود کو اس کے لیے تیار کرے. یہ تیاری ضروری ہے، اقدام کرنا. پھر یہ ہے کہ جس سطح کا امر ہوگا اس سطح کی تیاری ہے کی ضرورت ہے. لہذا یہ انتظار اتنا سادہ نہیں ہے. میں نے عرض کیا اس انتظار کے پروٹوکولز کیا ہیں، اس انتظار کے آداب کیا ہیں، اس انتظار کی حدیں کون سی ہیں، اس کے بیسک پرنسپلز کیا ہیں، اس کے آثار کیا ہیں. اگر انتظار کریں تو آیا کوئی معاشرے کے اندر اس کا کوئی اثر بھی ہے. پھر اس کے انتظار کا اینڈ پوائنٹ کیا ہوگا. اینڈ آف دا ہسٹری کی ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے. انسانی تمدن کا اینڈ کہاں پہ ہے، کس نقطے پہ ہے، وہاں کا اختتام کہاں پہ ہوگا. تو لہٰذا یہی وجہ ہے کہ افضل ترین عمل جو ہے وہ فرمایا کہ وہ انتظار ہے. یہی وجہ ہے کہ غالباً بعض احادیث میں انتظار کو افضل ترین عبادت بھی کہا گیا ہے. یہ بہت قابل توجہ ہے. عبادت کیا خالی ذہن سے ہوتی ہے؟ نہیں، عبادت عمل کا نام ہے. حتیٰ جو اسلام کی عبادات کا پورا نظام ہے، جس میں نماز ہے فرض کریں بنیادی طور پر، آیا یہ خالی امید ہے اللہ سے مغفرت کی یا کوئی عمل ہے؟ لیکن اس کو انتظار کو افضل ترین عبادت بعض روایات میں کہا گیا ہے. حتیٰ اس کا مطلب یہ ہے کہ انتظار ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے انسان جو ہے وہ مسلمان مومن جو ہے اس کی نماز بھی محفوظ ہے، باقی عبادات بھی محفوظ رہتی ہیں. یعنی اپنے حقیقی فلسفی کے ساتھ، اپنے حقیقی فلسفے کے ساتھ. اس اعتبار سے انتظار خالی یہ نہیں ہے کہ ایک خالی ایک نفسیاتی کیفیت ہے، ایک سائیکولوجیکل ذہنی ایک عمل ہے. ذہنی عمل نہیں ہے، اس سے ہٹ کے عملی زندگی کے اندر کچھ کرنا ہے. لہذا انتظار کے بارے میں فرمایا گیا افضل اعمال امتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ افضل اعمال امتی انتظار فرج من اللہ عز و جل، کہ میری امت کا افضل ترین جو عمل ہے وہ اللہ کی جانب سے فرج کا انتظار ہے، خوشحالی کا انتظار ہے. یہ خوشحالی کیا؟ یعنی اللہ سارے کام کرے گا.
ہاں، اللہ کی نصرت اس وقت آئے گی جب انسان خود اس نصرت پہ تیار ہو. ان تنصر اللہ، جب تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ کی مدد سے معنی ظاہراً یقیناً یہی ہے کہ اللہ تو مدد کا طلبگار، اللہ تو مدد کا محتاج نہیں ہے. مراد دین ہے، مراد فرج ہے. اس فرج کا اس وقت نتیجہ ملے گا جب ہم کچھ کریں گے، کچھ عمل کریں گے. نماز پڑھیں گے تو خدا کا قرب ملے گا. نہیں ایک آدمی خالی نماز نہ پڑھے اور اللہ کے قرب کا جو ہے وہ خواہش کرے تو یہ قرب جو ہے وہ عمل سے ہے. لہذا پہلا مرحلہ تو وہی، وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پہلے مرحلے میں قلبی طور پر، ذہنی طور پر، فکری طور پر انسان اس انتظار کے لیے، اس عبادت کے لیے آمادہ ہو، ذہن قبول کرے اس سارے چیز کو، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد ہے، اس کے لیے جو عمل ہے. یہاں ارشاد فرمایا انتظار الفرج من اعظم العمل، عظیم ترین عمل جو ہے، عمل نیت نہیں خالی عمل. انتظار الفرج من اعظم العمل، خوشحالی کا، فرج کا انتظار جو ہے وہ عظیم ترین عمل ہے. اگلے مرحلے میں یہ تو طے ہے کہ یہ جو خوشحالی ہے آیا انڈیویجول عمل سے ہوگی یا کلیکٹیو عمل سے ہوگی. ہاں صحیح. ہے کہ جب تک ساری امت یا سارے لوگ یا ساری قوم یا سارے انسان اس خوشحالی کے لیے اپنا رول پلے نہیں کریں گے تو یہ خوشحالی کیسے ملے گی. لہذا یہ اچھا ایک پہلو تو یہ ہے. بس اس کا مطلب یہ ہے کہ نمبر ایک، پہلی کیفیت ہے ذہنی قلبی، وہ بھی ضروری ہے. اگلا ہے کچھ کرنا. کچھ کرنے میں ایک مرحلہ ہے خالی انڈیویجول کچھ کرے، یا اگلا مرحلہ ہے کہ انڈیویجول نہیں، سوسائٹی، کمیونٹی، قوم، معاشرہ، پورے کے پورے لوگ جو ہیں اس فرج کے حصول کی کوشش کریں. تو یہ 3 مرحلے ہو گئے. ان مراحل کے بعد اس کی جو کامل ترین شکل ہے وہ ایک الہی، دینی، آسمانی، قرآنی لیڈرشپ کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو لیڈرشپ کا جو رول ہے اس خوشحالی، اس فرج کے حصول میں، وہ بنیادی ہے. یہ ملتوں کو واقعاً ان کی منزل تک پہنچانے میں بہت بنیادی ترین رول جو ہے وہ لیڈر کا ہے. ایک ایسا لیڈر جو آسمانی ہو، جو آفاقی ہو، جو تمام تر انسانوں کے لیے واقعاً اس کی شخصیت اس قدر جتنے آسمانی مذاہب ہیں ان میں سب میں جو ہے وہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے، اور بعض غیر آسمانی مذاہب میں بھی ایک نجات دہندہ کا تصور پایا جاتا ہے. تو اس کے اندر اختلاف کس نوعیت کا ہے؟ نجات دہندہ کے تو منتظر سب ہیں. دیکھیں اس کو میں ایک اور پہلو کی طرف سے عرض کروں گا. اگر آپ دیکھیں نا اس انتظار کی وسعت، تو یہ انتظار کا تعلق کسی ایک قوم سے نہیں ہے، کسی ایک قبیلے سے نہیں ہے، کسی ایک کمیونٹی سے نہیں ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق کسی ایک قوم، قبیلے، ملت کے ساتھ نہیں ہے، اہل زمین کے ساتھ اس کا تعلق ہے. یہ نقطہ اہم ہے. اہل زمین کے ساتھ، اہل زمین چاہتے ہیں کہ زمین پر خوشحالی ہو. اہل زمین چاہتے ہیں کہ ایسا نظام ہو اس میں جو ہے وہ سارے انسان، اب اس میں یہ ہے کہ ہر مذہب و ملت کا انسان جو ہے وہ اس کو اپنے فکر کے مطابق جو ہے وہ انتظار میں ہے، اس کے مطابق وہ عمل جی. اور یہ جو انتظار ہے یہ
تمام تر اقوام جو انتظار کر رہی ہیں ان کے انتظار کی کیفیت مختلف ہے. لہذا پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ ایک کامن پوائنٹ ہے. کامن پوائنٹ کیا ہے؟ دین جتنے بھی ہیں آسمانی، وہ بحث نہیں ہے، اس میں اہل کتاب بھی شامل ہیں اور باقیوں کا دعویٰ بھی تو یہی ہے. ہندو بھی یہی کہتے ہیں آسمانی دین ہے، سکھوں کا بھی جی یہی دعویٰ ہے کہ وہ آسمانی دین کے قائل ہیں. بدھ مت کے پیروکار دنیا میں بہت بڑی تعداد میں ہیں، ان کا عقیدہ بھی یہی ہے. ہاں، یا دیگر ادیان بھی جس بھی وسعت کے اوپر ہیں. تو ایک مرحلہ تو کامن ہے. اب ہم نے سفر کہاں سے شروع کرنا ہے؟ اور ان میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے، اختلاف نظر ہے. جی، اس اختلاف نظر کا حل کیا ہے کہ سارے انسان ایک پوائنٹ پر جمع ہو جائیں. تو ہم صحیح. بات جو دلا رہے ہیں اپنے اس پروگرام میں کہ اس کے لیے ڈائلاگ کی ضرورت ہے، اس کے لیے ایک کمپیریٹو اسٹڈی کی ضرورت ہے، اس کے لیے ان مشترکہ نکات پہ توجہ کی ضرورت ہے جو سب انسانوں کے لیے مفید ہوں. بالکل لہذا صحیح. ایک پہلو ہاں. تو ایسا ہے کہ جس پہ انسان اپنی اچھا، فطرت اس کے کا طور انتظار فرج کا جو تعلق ہے ایام فاطمیہ سے کیسا ہے؟ مطلب کیونکہ ایام فاطمیہ جو ہے وہ ایک ٹریننگ پوائنٹ ہے، امت کے اندر ایک بیداری کی لہر کو ایجاد کرتا ہے. حق اور باطل کے درمیان حد فاصل اس کو اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. تو جہاں پر بالکل تمام 1,01,14,000 پیغمبروں کی مراد بر آ رہی ہے، تمام ائمہ کی محنت رنگ لے آئے گی جب حضرت حجت علیہ السلام ظہور فرمائیں گے اور سیدھے اپنی جدہ کی قبر کے اوپر تشریف لے جائیں گے. تو اس انتظار فرج سے اور ایام فاطمیہ کے تعلق کو بھی تھوڑا سا بیان فرما دیجیے گا. دیکھیے میں عرض کروں کہ ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت کی ذات جو ہے وہ آخری نبی ہیں. جی، جی جی خاتم الانبیاء ہیں. خاتم الانبیاء کا ایک معنی تو یہ ہے کہ نبوت اب دوبارہ نہیں آنی، بالکل دوبارہ جو ہے وہ کوئی کتاب صحیح. نازل نہیں ہونی. ہوں، افضل ترین نبی بھی تشریف لے آئے، افضل ہوں، ترین میسج بھی آ گیا. جب افضل ترین نبی بھی آ گئے، افضل ترین جو ہے وہ میسج بھی آ گیا قرآن کی شکل میں، ہوں. اب اس کے بعد کا مرحلہ کیا ہے؟ ایک صورت تو یہ ہے کہ نبی قیامت تک زندہ رہتے. یہ جی، بالکل نبی صحیح. قیامت تک زندہ رہتے اور جو مقصد ہے وہ حاصل کرتے اور پھر اس کے بعد معاملہ مکمل ہو جاتا. اب وہ اللہ جو ہادی ہے، وہ اللہ جو جس کی ہدایت جو ہے وہ اس کی مشیت میں بنیادی ترین اس کی سنت ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد ہدایت کا نظام کیسے چلے گا؟ جی یہی تو ہے. اچھا، ہوں، ہاں، اگلا سوال یہ ہے، میں بہت ہی بنیادی سوال اٹھا رہا ہوں، کوئی کسی بھی مکتب کو چھیڑے بغیر ایک ہاں. اصولی عقلی فطری سوال جو ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں. اور وہ سوال یہ ہے، پہلی بات تو یہ تھی جو میں نے عرض کی کہ پیغمبر قیامت تک زندہ رہتے تو معاملات حل ہوتے رہتے. اللہ جو ہے وہ آخری کامل ترین انسان کو لے گئی، آخری نبی جو ہے وہ چلے گئے دنیا سے. اب ہوں. آیا ہدایت بھی ختم ہو گئی. وہ تو اب نہیں ہوئی نا. ہدایت پہ عمل کرنے کے لیے دو طریقے ہیں. ہوں، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ خالی یہ سمجھا جائے کہ قرآن موجود ہے اور جو لوگ قرآن سے فائدہ اٹھائیں گے وہ عمل کریں گے. تو اگر ساری امت کے لوگ جو ہے فرض کرو ساری امت کے علماء ہی کہہ لیں، چلو عام لوگوں کی بات نہیں کرتے،
اگر علماء سمجھ کے انہوں نے عمل کرنا ہے تو علماء میں کتنا اختلاف نظر ہے ذرا بتائیے گا. تو اس کا مطلب ہے علماء کے عمل اگر ان کی سمجھ اور فہم پہ عمل کرنا ہے تو امت تو بٹ گئی. کوئی ایسا مرکز چاہیے پیغمبر اکرم کے بعد جو ساری امت کے لیے قابل قبول ہو. ایسی ہستی چاہیے، ایسی شخصیت کی ضرورت ہے جو بے عیب ہو، جو معصوم صحیح. ہو، جو نبی اکرم کی شخصیت ہی کا وارث ہو. بالکل صحیح. جی. اور جب ہم کہتے ہیں صحیح. قیامت تک ہدایت میں رہنا ہے، ہوں. پیغمبر اکرم کس طرح کے ہادی تھے؟ صرف انہوں نے قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا دیٹس اٹ؟ نہیں، نبی اکرم کی سیرت طیبہ میں تمام تر انسانی سماج کے جو پہلو ہیں وہ موجود ہیں. آپ اخلاقیات میں یقیناً اسوہ کامل ہیں تمام تر انسانیت کے لیے. آپ زہد و تقوی و عبادت میں اسوہ کامل ہیں، لیکن تعلیم اور علم میں بھی آپ اسوہ کامل ہیں. پھر یہ جو مدینے میں حکومت قائم کی اس میں بھی آن حضرت کی ذات اسوہ کامل ہے. ورنہ کہتے بھی حکومت خود بنا لو، میں تو خالی تمہیں قرآن سنانے آیا تھا. خالی قرآن کریم سنانے کے لیے تو نہیں آئے تھے پیغمبر. پیغمبر ہادی ہیں، پیغمبر راہبر ہیں، پیغمبر لیڈر ہیں، پیغمبر. بالکل صحیح. اب حکومت تو بنا لی، پھر اس کے بعد بھی جو مدینے میں جو دوسری حکومت بنی. میں عرض کرتا ہوں، جی میں ہاں. اصول قاعدہ قانون کی بات کر رہا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کون ہے جو پیغمبر کی حکومت کا وارث ہے. تو جب تک پیغمبر کی شخصیت اور اس کے علم کا وارث نہ ہو، اختلافات جنم لیتے ہیں جو ہوا تاریخ میں. جی. لہذا ان سوالوں کی روشنی میں ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے مقام پر قیامت تک کے لیے معصوم رہبروں کا اعلان کر دیا، جس میں سب سے پہلے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب تھے. صحیح. اور اس وقت تمام تر مسلمانوں نے بالاتفاق علی کی اس ولایت و امامت اور خلافت کو قبول کیا. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے قیامت کے بعد قیامت تک کے لیے نبوت نہیں، ہدایت کے لیے امامت کا سسٹم ہے. لیڈرشپ کا یہ والا سسٹم جو اللہ نے اپنے نبی کے توسط سے اعلان فرمایا. حضرت سے پہلے اور آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ نبوت کا ٹینیور ہے. کامل ترین ہادی آ گئے، کامل ترین ہدایت آ گئی. تو قیامت تک کے لیے اب یہی لیڈرشپ کا سسٹم ہے، جس میں آخری جو ہے وہ حضرت مہدی علیہ السلام ہے. علیہ السلام. اللہ صلی اللہ. اچھا، اب بہرحال اختلاف نظر پیدا ہو گیا کہ علی ہوں گے یا کوئی اور ہوگا. تو یہ وہ بنیادی ترین مرحلہ تھا جہاں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے اپنا رول پلے کیا. یہ جو بیوی یہ دو عالم صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کی جو ذات گرامی ہے، نبوت و امامت کے مابین ایک ایسا برج ہے جس نے امت کو دین کی حقیقت کی طرف متوجہ کرنے کی پوری کوشش کی. لہذا سیدہ ہے آپ کے سوال کی روشنی میں، یعنی بھی الفاظ دیگر وہ شخصیت جس کے احترام میں پیغمبر خاتم الانبیاء، میں عام کی بات نہیں کرتا، وہ جو
بعد از خدا بزرگ و برتر ہے۔ وہ ہستی جب جناب زہرا کے لیے کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا کوئی معنی ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک باپ جو ہے وہ بیٹی کے احترام میں نہیں، نبی سالت کی اپنی بیٹی. نبی اپنی نبوت کے ٹکڑے کے احترام کے لیے، بی بی زہرا حضرت کی نبوت کا ٹکڑا ہے، فاطمہ بدعۃ منی، واہ. یہ پروٹوکول وہی صرف وہی میں فاطمہ۔ وہی میں کریکشن میں لانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت حجت آ رہے ہیں تمام ظالمین سے انتقام لینے، اور یہاں پر شہزادی کے احترام میں رسول کھڑے ہو رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اور شہزادی کے در پہ حملہ ہوتا ہے، شہزادی کے بچوں کو ہراساں کیا جاتا ہے، شہزادی کو دربار میں بلایا جاتا ہے، شہزادی کا فدق غصب کیا جاتا ہے، مولا امیر المومنین کی حکومت غصب کی جاتی ہے، اور جو ہے وہ عالمی جو ایک الہی حکومت ہے اس کے بیچ میں درار ڈال دی جاتی ہے. تو اس پہ اس کا تعلق حضرت حجت کے ظہور سے ایام فاطمیہ کا کیا میں وہی عرض کر رہا ہے؟ ہوں، بی بی نے بنیادی طور پہ جو رول پلے کیا وہ یہ تھا کہ نبوت کے بعد اب سلسلہ جو ہے وہ امامت کا ہے، اور اس میں کوئی عیب بھی نہیں ہے اس سلسلے کے اندر، اسی طرح پاک ہے جس طرح خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور یہ سلسلہ تا قیام قیامت قائم رہے گا۔ لہذا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کے دفاع کے لیے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے جو عمل انجام دیا، اور اس کے لیے بہرحال پھر جام شہادت بھی نوش کیا، تو یہاں سے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ جو بی بی سلام اللہ علیہا کی ذات جو ہے وہ خالی نہیں ہے کہ ایک اچھے انسان کی ایک اچھی بیٹی ہے، اس کو خالی باپ اور بیٹی کے رشتے سے نہیں، سالت کی انبیاء، بیٹی ہے. ہاں، ہوں. ختم رسالت نبوت کی بیٹی ہے. ختم ہوں. نبوت کی بیٹی ہے، وحی کی بیٹی ہے، سیدہ سلام اللہ علیہ پہ حملہ، نبوت پہ حملہ. سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات تسلسل ہے، ظرف ہے نبوت کا، یہ جو فرمایا فاطمہ بدعۃ منی، یہ خالی اس کا کوئی ایموشنل کنیکشن نہیں ہے باپ اور بیٹی کا، لہذا اس اعتبار سے بی بی دو عالم نے جو رول پلے کیا وہ یہ تھا کہ ہوں. ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے ساری کی ساری امت جو ہے وہ مقام غدیر پہ اکٹھی ہوئی، یہ ساری امت، اور انہوں نے علی علیہ السلام کی خلافت، ولایت، البتہ اگلی بات یہ ہے اگر ہوں. علی کو ٹائم نہیں دیا تو اس کا نقصان کس کو ہوا؟ علی کو ہوا، امت کو ہوا. ہوں. مہدی علیہ السلام کو اگر کوئی قبول نہیں کرتا تو نقصان حضرت مہدی کا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، امت کا. ایسے ہی ہے جیسے چراغ موجود ہو اور اس چراغ سے کوئی استفادہ نہ کرے تو نقصان کس کا ہے؟ چراغ کو تو کچھ نہیں ہے، چراغ تو روشنی دے رہا ہے، نقصان اس کا ہے جو چراغ کے ہوتے ہوئے تاریکی کی راہیں اختیار کرے، بالکل صحیح. لہذا یہ فرزند جس کا انتظار ہو رہا ہے، یہ فرزند بھی اسی وجود اقدس زہرا سے ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ اللہ صلی اللہ. ایک بات اور یہاں پہ میں اشارہ کرتا جاؤں، تفسیر کا وقت نہیں ہے، اللہ کے نبی کو اللہ نے کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ سر سبحان اللہ. بہرحال اس تفصیل میں نہیں جاتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ وجود حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا ہے، اور تفسیر کے ساتھ اس کے بعد جو ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، یہ نعمت اتنی بڑی ہے کہ اللہ فرماتا ہے فصلی، عبادت کرو، وانحر، اور قربانی دو،
یہ پیغمبر سے کیا مطالبہ ہے اللہ کا؟ آیا اس نبی سے جس کی عبادت کے قصیدے خود اللہ پڑھتا ہے؟ بسم اللہ الحمد الرحمن للہ. الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اس سے عبادت کا جو ہے مطالبہ، یہ کیا مطالبہ ہے؟ اور ونہر، اور قربانی دو. یہ کو قربانی کون سی قربانی ہے؟ یہ بکرے کی قربانی ہے؟ کیا ہے؟ کون سی قربانی ہے؟ جانور کی، اونٹ کی قربانی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ وہی قربانی ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے مانگی گئی تھی کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو. اگر واقعاً خدا جب مقامات دینا چاہتا ہے تو پروردگار کی مشیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے نبیوں سے پھر قربانی مانگی ہے. ابراہیم علیہ السلام سے قربانی کیوں مانگی؟ کیا ہوا؟ اللہ نے، پروردگار نے جناب ابراہیم سے جو قربانی مانگی، اس کے نتیجے میں کوئی جانور کی قربانی مانگی تو نہیں تھی. ہاں، یہ پھر خدا کا اپنا فیصلہ ہے کہ اس نے اس قربانی کو تبدیل کر دیا ذبح عظیم میں. اب یہاں ظاہراً جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے، قیامت تک ختم نبوت کا میسج رہنا ہے. اس کو رہنے کے لیے اللہ نے قربانی مانگی ہے اپنے نبی سے. جی، صحیح. اس کا مطلب ہے جتنا بڑا مشن ہے اتنی بڑی قربانی مانگی انتظار گئی. کو اس میں افضل ترین عمل قرار دیا گیا. میں اس ایک کو بھی تھوڑا سا بات کروں گا. اسی کو تھوڑا سا میں عرض کر کے پھر چلتے ہیں. تو افضل ترین اور کیا کہتے ہیں بہترین جو نظام ہے ختم نبوت کے بعد ہدایت کا، وہ امامت ہے. اس کے لیے اللہ نے مطالبہ کیا ہے اپنے حبیب سے قربانی کا. تو یہ حبیب نے قربانی دی ہے، کہاں دی ہے؟ یہ فاطمہ زہرا کی گود میں پلنے والے بچوں نے قربانی دی ہے. اس قربانی سے یہ دین باقی بچا ہے. لہذا اب دین کی بقا کے لیے کون آئے گا؟ وہی جو فرزند زہرا ہے، وہ جو یوسف زہرا ہے. لہذا اس کا انتظار در حقیقت 1,24,000 نبیوں کی امیدوں کا مرکز ہے. وہ جو قرآن کی امیدوں کا مرکز ہے، وہ جو دین کی بنیادی تعلیمات اور اس نورانیت کو پھیلانے کا مرکز ہے، اس نے آنا ہے. لہذا اس اعتبار سے کہ زمین پہ نور خدا کی جلوہ نمائی ہو، زمین پہ اس پیغام کی جو اللہ نے اپنے آخری نبی کی صورت میں جسے مکمل فرمایا، اس کے ظہور کا زمانہ جو ہے، اس اعتبار سے یہ جو ہے افضل ترین اسے عبادت قرار دیا گیا. اب اس کی وسعت کے اعتبار سے ایک حدیث جو ہے وہ میں یہاں بیان کرنا چاہوں گا اس تبصرے کے ساتھ کہ انتظار در حقیقت انسان کو مایوسی سے نجات کا راستہ دکھاتا ہے. میں اس جملے کو پھر دہراؤں گا. انتظار جو ہے انسان کو مایوسی سے نجات کی راہ دکھاتا ہے. بالکل ایسے ہی. سبحان اللہ. انتظار جو ہے وہ بیسیکلی انسان کو تحرک پہ آمادہ کرتا ہے. یہ انتظار در حقیقت کسی بھی فاسد کی اطاعت نہیں کرنے دیتا، کسی باطل کی اطاعت نہیں کرنے دیتا. یہ والا انتظار. اچھا، بعض دفعہ باطل اور فاسد جو ہوتے ہیں وہ مذہبی لبادہ اڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کا جو قیافہ ہوتا ہے وہ مذہبی ہوتا ہے، مطلب وہ دین کے نام پہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو کیسے سمجھا جائے، اس کے لیے معیار پیش فرما.
وہ اس کے لیے بصیرت چاہیے، آیا انتظار کی بصیرت چاہیے، اور اس کے لیے وہ جو بیان کیا گیا ہے نا، کسی کی عبادت نہ دیکھو بلکہ دیکھو اس کا معاملہ انسانوں سے کیسا ہے، کیا خوبصورت ہے صحیح بات، یہ، خالی بالکل عبادت صحیح. نہیں، اس کا انسانوں کے ساتھ معاملہ کیسا ہے. اب یہ جو حدیث ہے الناس معادن کا معادن الذهب والفضہ، انسان معادن ہے، معادن کانے، انسانوں کو بتایا گیا ہے انسان کانے ہیں، کمعادن الذهب والفضہ، جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں. لیڈرشپ کا کیا کام ہے؟ ان کانوں کو کشف کرنا. کشف کرنا صحیح. ٹھیک؟ اب اس کے مرحلے ہیں نا، پہلا مرحلہ ہے کشف. کشف ہو گیا، پتہ چل گیا کہ کس میں کون سی صلاحیت موجود ہے. ان انسانوں میں صلاحیتوں کے اعتبار سے اللہ نے ان انسانوں کو کیا کیا صلاحیتیں دی ہیں، یہ پہلا مرحلہ ہے، کشف ہو گیا. اگلا مرحلہ استخراج، نکالنا. مثلا سونے کی چاند پتہ چل گئی کہ ریکوڈک کے جگہ پہ موجود ہے، یہ پہلا مرحلہ ہو گیا کشف. اگلا مرحلہ ہے اس کو نکالا جائے، اس کا استخراج کیا جائے. اب استخراج کے لیے ہر کوئی تو نہیں کر سکتا، صحیح بات. اس کے لیے وہ نہیں کر سکتا ہے جو سونے کو بھی جانتا ہو، سونے کی کان کا استخراج بھی جانتا ہو. تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ سونا نکل آیا، اب سونے سے شکلیں بنانی ہیں، ڈھالنا ہے اس کو، مختلف اشیاء اس سے بنانی ہے. اگلا مرحلہ بھی ہے، یہ جو مختلف شکلوں میں ڈھالیں گے اس کے لیے جہت کا تعین ہو، ہدف کا تعین ہو. تو اس اعتبار سے اگر انسان میں کانیں موجود ہیں سونے اور چاندی کی، تو یہ مثال ہی ہے یقیناً. اس سے مراد صلاحیتوں کی کانیں ہیں، بہت استعداد خوبصورت. کی کانیں ہیں. اب ان کو کشف کرنا، ان کو استخراج کرنا، ان کے لیے ہدف کا تعین کرنا، ان کی شکلیں بنانا، ان کو انسانی سوسائٹی کے اندر ان صلاحیتوں کو جو ہے وہ اس ہدف کے ساتھ لے کے آگے بڑھنا، یہ ممکن ہی نہیں ہے مگر وہ انسان کر سکتا ہے جو انسان کی ساری حقیقت کو جانتا ہو، جو اللہ کی ہدایت کے نظام سے اسی طرح آگاہ ہو کہ علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں وحی کو دو طرح سے جانتا ہوں. جی، وحی آتے ہوئے بھی اور وحی کو، جبرائیل آتے تھے تب بھی، جبرائیل جاتے تھے تب بھی. علی جانتے ہیں نبی کے بعد، علی جانتے ہیں نبی کے بعد، بی بی زہرا جانتی ہیں نبی کے بعد، امام حسن جانتے ہیں نبی کے بعد، تا حضرت مہدی. لہذا رسالت و نبوت اور ختم نبوت کے اہداف کو نافذ کرنے کے لیے خالی پڑھا لکھا ہونا کافی نہیں ہے. ایک ایسا انسان چاہیے جو پیغمبر اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کی طرح زمین پہ رہ کے آسمانوں سے رابطہ کرنا اس کے لیے آسان ہو، ممکن ہو. ایسا الہی سبحان انسان، ایسا الہی انسان جو جبرائیل کا میزبان ہو. اللہ، تنزل سبحان اللہ، الملائکہ بہت خوبصورت بات. والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. یہ کل امر یہ کیا چیز ہے؟ یہ امر کون ہے؟ یہ امر الہی جو جبرائیل اور روح القدس لے کر آتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ایک ایسا انسان یہاں میزبان ہے جس کے تعلقات جبرائیل سے ایسے ہی ہیں جیسے پیغمبر اکرم کے تھے. صحیح.
روح القدس کے ساتھ آپ کا تعلق ایسا ہی ہے، لہذا جو حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ قومیں جو واقعاً حضرت مہدی علیہ السلام کے انتظار کو السلام آمادگی سمجھتے ہیں، اس کے لیے تیار ہیں۔ یوتئون للمہدی، مہدی کے لیے زمین ہموار کر رہے ہیں، اور اس کا موقع تو آ گیا ہے اب۔ اربعین جو ہے وہ اس بات کی دعوت دے رہا ہے۔ یہاں پہ تیاری، آمادگی فکری ہے، روحانی ہے، منصوبہ بندی ہے، اچھا، عمل ہے۔ تیاری کتنے قسم کی چاہیے؟ تیاری کتنے قسم کی چاہیے؟ روحانی چاہیے ہے، مادی چاہیے ہے، عسکری چاہیے ہے، مطلب کون کون سی تیاریاں چاہیے زمین سازی کے لیے کہ آپ آئیں ہر تو آپ کوئی کو ہر دشمن کوئی گزن نہ پہنچا سکے؟ ہر کوئی جو ہے وہ اپنے زمان و مکان کے مطابق اس کو طے کرے، لہذا پہلا مرحلہ ہے فکری تیاری۔ بالکل صحیح۔ ہم بات تو کر چکے ہیں، فکری تیاری کا مطلب ہے کہ جب آپ نے ایڈریس کرنا ہے دنیا کے ہر انسان کو، تو آپ کی فکر کہاں تک کی ہونی چاہیے؟ آپ کی فکر جو ہے کسی ایک فرقے میں نہ گھوم رہی ہو، آپ کی فکر جو ہے وہ اس قدر عظیم ہو کہ وہ حدیث ہے لکل شیء دعامۃ ودعامۃ الدین الفقہ والفقیہ الواحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ ہر چیز کا ایک ستون ہوتا ہے، دین کا ستون کیا ہے؟ فقہ۔ فقہ کا مطلب کیا ہے؟ دین کی گہری معرفت۔ اور فرمایا صحیح۔ کہ ایک فقیہ جو ہے وہ شیطان پر بھاری ہے ان ہزار لوگوں سے جو عابد ہیں۔ ہزار کیونکہ وہ عابدوں صاحب نظر ہے۔ کے مقابلے میں ایک فقیہ جو ہے وہ زیادہ پاورفل ہے شیطان کے مقابلے میں۔ اس کا مطلب فکری تیاری کس سطح کی ہو کہ صحیح۔ شیطان کی شیطانی تمدن منصوبوں تمدن کی اگر بات، تمدن مہنویت پہ جیسے ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو اس تمدن کے حوالے سے ہم اس فکری جو ہماری تیاری ہے اس کی نہج کہاں تک، ہم کس نہج پر پہنچے ہیں ابھی، ہمیں کتنا کام کرنا ہے، کتنا کام کر لیا ہے، ان تمام چیزوں کو ذرا ڈسکس کرنا چاہیے۔ یہ فکری تیاری تو ابھی جاری ہے۔ ابھی تو بہرحال امام خمینی کے انقلاب نے اس کو بہت ساری چیزیں واضح کر دی ہیں، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ فکری تیاری کس سطح کی ہو کہ آپ پوری زمین پر ہونے والی شیطانی حرکتوں کو سمجھ کے اپنے لیے فریضے کا تعین کریں۔ اور یہ جو کہا کہ ایک فقیہ جو ہے وہ 1000 عابد سے زیادہ پاورفل ہے، کیوں؟ وہ فقیہ کا مطلب ہے جو دین کی گہری شناخت رکھتا ہے۔ لہذا وہ بات بھی آ گئی اس میں کہ ممکن ہے کہ کچھ لوگ دین کے لبادے میں آئیں لیکن بنیادی طور پر وہ شیطان کے منصوبوں کو لے کے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ لہذا ایسا فقیہ جو واقعاً گہری بصیرت رکھتا ہو، نہج البلاغہ میں ایک جگہ پہ ہے کفا بالمرء جہلا ان لا یعرف قدرہ، یہ کافی ہے اس انسان کی جہالت کے لیے کہ وہ اپنی قدر و قیمت نہیں جانتا۔ تو یہ فکری تیاری خود بھی کرنی ہے، انسانوں تک اس کا میسج پہنچانا ہے۔ ہر انسان اپنی قدر و قیمت کو جانتا ہو، ہر ملت اپنی قدر و قیمت کو جانے، اس انتظار کی قدر و قیمت کو جانے۔ تو یہ سارے مسائل ہیں۔ لہٰذا اس اعتبار فکری طور پہ آمادگی کا مطلب میں دوبارہ تکرار کروں گا، ایک بات پہلے بھی عرض کی ہے، وہ یہ ہے جب آپ ساری دنیا کے انسانوں کو میسج دینا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس وقت جو آسمانی مذاہب ہیں اور شدت کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں، اور جو اس وقت دنیا کے اندر حالات اور واقعات رونما ہو رہے ہیں، حالات درپیش ہیں، مسائل درپیش ہیں، اس میں
انٹرفیت ڈائلاگ کتنا ضروری ہے اس وقت کے لوگوں کو قریب کیا جائے، نہ کہ مذہب کے نام پر آسمانی مذاہب ہیں سب مگر نفرتیں اور اس میں جنگوں کو کی آگ بھڑکائی جائے، انٹرفیت ڈائلاگ کیوں نہ اس میں کیا جائے، اس کی کتنی ضرورت دیکھتے ہیں آپ اس انٹرفیتھ اور تمدن میں؟ انٹرافیتھ، جی، انٹرفیتھ اور انٹرافیتھ دونوں اسلام دونوں کے اندر صحیح. موجود تمام تر فرقوں کے ساتھ اور اسلام سے باہر تمام تر ادیان کے ساتھ. لہٰذا یہ بحث جو ہے بین المذاہب والادیان ہے، یہ ٹاپک اس طرح ہے. اس کی اہمیت اسی طرح ہے کہ اگر آپ اس پہ کام نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے آپ رکاوٹ بن رہے ہیں امام زمانہ کے انتظار میں. کام نہیں کر رہے تو نہیں کام کر رہے تو اس کا مطلب ہے آپ رکاوٹ ہیں خود. صحیح. امام آئیں گے تو وہ کسی ایک فرقے کو تو نہیں کریں گے مورد خطاب قرار دیں گے. ہم، اس کا مطلب ہے امام کی نورانی شخصیت جو ہے وہ اس قدر ہوگی آفاقی کہ ہر بشر جو ہے وہ ان کی شخصیت کو دیکھ کے ان کے پیغام کو دیکھ کے سمجھے گا کہ یہی ہے وہ جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں. تو لہٰذا ہمیں ذہنی طور پر فکری طور پر اس سطح پہ آنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کامن پیسج کو جو ساری انسانیت سے مربوط ہے وہ انسانوں تک پہنچائیں. یعنی اس سطح پہ سمجھ بوجھ اور بصیرت کی ضرورت ہے. اس سطح پہ جا کے جو ہے وہ انسانوں کو خطاب کرنے کی. لہٰذا انٹرفیتھ اور انٹرافیتھ دونوں ڈائلاگ جو ہیں اس کے دونوں لیے ہم ضرورت ہے. تب تیار ہوں گے کہ جب ہم نفرتیں پیدا کرنے والے اعمال سے ہٹیں اور اس ہم، راستے کو انتخاب کریں. نفرتیں پیدا کرنا تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. پیغمبر اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کی سیرت طیبہ کو آپ دیکھیں تو کیا کوئی کتنے لوگ تھے جو مسلمان تھے، کتنے تھے جو پاک و پاکیزہ تھے کردار اچھا، میں. اس میں نہیں، جناب زہرا کے حق کو پہچانے بغیر کیا ہم جو ہے وہ اس انتظار کے مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں؟ آخری 2-3 منٹ ہے میرے پاس. دیکھیں میں اس کو عرض کروں گا. ہم، بی بی کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا ہے، سب سے پہلا مرحلہ ہے ان بنیادوں کو سمجھا جائے. بی بی کی اہمیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کی اہمیت ہے، اس لیے کہ محمد رسول اللہ کی اہمیت ہے، اس لیے کہ قرآن اہمیت رکھتا ہے. جب اس تناظر میں دیکھیں گے تو آپ کو فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ذات نظر آئے گی اور سمجھ میں آئے گی کہ اللہ نے یہ جو خطاب فرمایا ہم فاطمہ تو ابوہا وبعلہا بنوہا، کہ پھر فاطمہ بعض لوگ سلام حق نظر کی انداز کر کے ان کے حق کو نظر انداز کر کے دین کو کامل ذات سمجھتے ہیں. میں جو عرض کر رہا ہوں اس نقطے کو ذرا توجہ فرمائیں گے. جی جی. یہ ہے بیوی کی ذات اور بیوی کی ذات کی عظمت کو سمجھنے کے لیے ہم جب شروع کرتے ہیں نا جناب زہرا سے بحثیت جناب زہرا تو شاید لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. ہم جب خالی مولا علی کے فضائل بیان کرتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی. ہم کہتے ہیں توحید کی حقیقت کو سمجھو، قرآن کی حقیقت کو جانو، ختم نبوت کی حقیقت کو جانو تاکہ تمہیں علی سمجھ میں آئے، تاکہ تمہیں فاطمہ زہرا سمجھ میں آئے. بی بی نے جو خطبہ مسجد نبوی میں دیا اس میں کیا فضائل بیان کیے ہیں اپنے بابا کے. چشم فلک نے اس سے پہلے وہ فضائل نہیں سنے، نہیں دیکھے جو سیدہ کائنات نے جو فضائل اپنے والد گرامی کے بیان کیے ہیں. لہٰذا پیغمبر کس عظمت پہ حتیٰ نبی اکرم کی نبوت کے حوالے سے جو اہل اسلام میں رائے پائی جاتی ہے آپ دیکھیں کہ عصمت پہ بھی حرف ہے. پیغمبر اکرم کی عصمت کے اوپر بھی معاملات ہیں. ابھی کنفیوژن موجود ہے. ہم تو کلیئر ہیں الحمدللہ، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اسلامی مکاتب فکر میں مشکل پائی جاتی ہے. نتیجتاً جب پیغمبر کے بارے میں بہت ہی ایک محدود قسم کے مسائل ہیں تو بعد میں تو علی اور جناب زہرا کی شخصیت تو پھر اگلے مرحلے پہ آ جاتی ہے.
پہلا مرحلہ جو ہے وہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، خود نبوت کا تصور ہے۔ آپ اٹھا کے دیکھیں نا حدیث کی کتابوں کو، انبیاء کی شخصیت کو کیسے پیش کیا گیا ہے، مجروح کر کے۔ پیغمبر کی شخصیت کے ساتھ بنو امیہ نے کیا دشمنی کی ہے، ذرا دیکھیں تو صحیح۔ بی بی زہرا سے بالکل اگر صحیح۔ کوئی معاملہ تو وہ پیغمبر سے بنیادی طور پر، بالکل پیغمبر جناب سمجھ زہرا میں صلوات اللہ علیہ، بالکل صحیح ہے۔ یہ بہت جو شکر بنیاد، گزار ہے قبلہ آپ کے، جی شکریہ۔ بہت شکر گزار ہیں، بہت ہی مشکور ہیں، بہت ممنون ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم LB3 کو دیا۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ ہماری گفتگو تمدن حیدریت کی طرف ہو رہی تھی۔ انشاءاللہ آنے والے ایام میں اور آنے والے ویک میں اس اپنے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ہماری اور آپ کی کل جو UK ٹائم سے ملاقات ہوگی 5:30 بجے، چاہے وہ شام کو